السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ زیڈ ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ آپ نے دریافت فرمایا، الہی یہ کشتی کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا، یہ کشتی وہ مکان ہے جو پانی پر چلتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، اے اللہ، کون سا پانی؟ خطاب باری تعالیٰ ہوا، وہ پانی جسے ہم نازل کریں گے اور اس میں کافر غرق ہو جائیں گے، اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اس کے لیے لکڑی کہاں سے آئے گی؟ حکم ہوا، درخت لگاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ساج یعنی چیڑ کے درخت کی شاخیں لا کر دی۔ وہ شاخیں نوح علیہ السلام نے زمین پر مختلف جگہوں پر لگا دی۔ روایت ہے کہ یہ شاخیں 40 سال میں تنا آور درخت بن گئی۔ اس اثنا میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش کافروں کی سزا کے لیے بد دعا کی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ قوم تکلیف و مصیبت میں گھری رہی، ان کی عورتیں بھانج ہو گئی، اور اس عرصے میں آسمان سے ایک قطرہ بارش کا بھی نہ ٹپکا، جس کی وجہ سے قحط سالی اپنے عروج کو پہنچی۔ مزید یہ کہ اس تمام عرصے میں آپ قوم کی تبلیغ کے لیے بھی نہ نکلے، جس کی وجہ سے قوم نے آپ سے مزاحمت بھی نہ کی۔ جب 40 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو آپ نے درخت کاٹ کر لکڑیاں تراش لی، کشتی بنانے کا تمام سامان مہیا ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور کشتی بنانے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتائے گئے طریقے سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بڑے کام کو جلد سر انجام دینے کے لیے آدمیوں سے مدد لینے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی تو آپ نے اپنے فرما بردار بیٹوں کو بھی کشتی بنانے میں شامل فرما لیا۔ اس موقع پر کافر آپ کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ 40 سال گزر چکے، بارش نہیں ہوئی، ہر طرف قحط سالی ہے، تو اے نوح، کیا کشتی خشکی پر چلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خرافات کو کلام پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جب ان کی قوم کے لوگ ان پر گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، اب ہم ان کا مذاق نہیں اڑانے دیں گے جیسا کہ وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ اب انہیں معلوم ہوگا کہ ان پر کیسا دردناک عذاب آئے گا، اور اس دردناک عذاب کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ خطاب الہی ہوا، اے نوح، کشتی بنانے میں جلدی کرو، کیونکہ ہمارا غضب شدت اختیار کر گیا ہے اور یہ ہمارے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کشتی تیار ہو گئی، جس کی لمبائی 660 گز، چوڑائی 330 گز اور اونچائی 33 گز تھی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بھی ساتھ لیں اور ایک تابوت بنائیں، تاکہ پانی برسنے اور سیلاب کی موجوں کی وجہ سے ان کا جسم مبارک متفرق نہ ہو جائے، کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ ان کا جسم مبارک اس سیلاب سے متاثر ہو۔ چنانچہ جب پانی کے ابلنے کا وقت قریب پہنچ گیا تو حکم ہوا کہ جانوروں کی ہر قسم کے جوڑے اپنے ساتھ رکھیں، اور اس مقصد کے لیے ہوا کو حکم ہوا کہ تمام جانوروں کو کشتی کے مقام پر جمع کر دے۔ جب تمام جانور جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، شیر اور گائے کو کس طرح اکٹھا کروں، کیونکہ ازل سے ہی ان دونوں کے درمیان عداوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جس نے ان دونوں کے درمیان عداوت پیدا کی ہے وہی ان کے درمیان الفت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ روایت ہے کہ اسی دن اللہ پاک نے شیر پر بخار کو مسلط فرما دیا تاکہ وہ کسی دوسرے جانور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے چونٹیوں کو سوار کیا اور ان کو بالائے منزل پر اپنے ساتھ رکھا تاکہ یہ دوسرے جانوروں کے پاؤں تلے روندے جانے سے محفوظ رہے، اور سب سے آخر میں گدھے کو لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب گدھا کشتی میں سوار ہونے لگا تو اب بھی اس کے پیچھے والے 2 پاؤں باہر ہی تھے کہ شیطان لعین کو بہانہ سوجا اور وہ گدھے کی دم سے لٹک گیا۔ گدھا ہر چند کوشش کرتا رہا کہ کشتی میں سوار ہو جائے،
مگر ناکام رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے گدھے کو یوں کشمکش میں دیکھا تو غضبناک ہو کر فرمایا، کشتی میں جلدی داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کلمات ادا ہوتے ہی گدھا کود کر کشتی میں داخل ہو گیا۔ جب تمام انسان اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھنے کے لیے کشتی کا جائزہ لیا کہ کوئی باہر نہ رہ جائے۔ دیکھا کہ ابلیس لعین ایک گوشہ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، تو کس کی اجازت سے کشتی میں آیا ہے؟ کہنے لگا، آپ کی اجازت سے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تو تیری آمد کا کوئی علم نہیں۔ کہنے لگا، آپ نے جو گدھے کو کہا تھا کہ داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو، تو میں اس وقت اس کی دم کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو نکال باہر کرے۔ کہنے لگا، آپ کے لیے میری نگہداشت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، میں کشتی سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی، اے نوح، اس کو چھوڑ دو، اس کے یہاں رکھنے میں حکمت پوشیدہ ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس کو نکالنے کا خیال ترک کر کے اس کو نصیحتیں فرمائی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ کیسے بارگاہ الہی سے مردود ٹھہرا۔ پھر کہنے لگا، اب آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اگر میری غلطیوں کا تدارک ہو سکتا ہو تو میں حاضر ہوں کہ کسی طرح ان گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر، شاید کہ ان غلطیوں کی تلافی ہو جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو جواب ملا، اے نوح، اس کی توبہ صرف اس شرط پر قبول ہوگی کہ وہ آدم علیہ السلام کے تابوت کو سجدہ کر لے جو کہ کشتی میں ہی موجود تھا۔ پھر نوح علیہ السلام نے ابلیس لعین سے کہا کہ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تو تابوت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ زندہ آسمانوں پر موجود تھے تو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور اب جب کہ وہ مردہ ہے تو سجدہ کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا یہ جواب سنا تو اللہ کی پناہ کہتے ہوئے اسے وہی چھوڑ کر چل دیے۔ یوں شیطان اللہ کے حکم سے سیلاب سے محفوظ رہا اور گدھے کی دموں کے ساتھ لٹک کر کشتی میں سوار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ روایات میں ہے کہ کشتی نوح کے بعد ایک بار پھر شیطان کو توبہ کا موقع ملا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے، تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے موسیٰ، اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہ کو بھی معاف کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو بتایا تو وہ غصے میں سرخ ہو گیا اور تکبر و غرور سے کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔